آگے آپ فرماتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا نا، وہ جو 1000 سال عبادت کرنے والا تھا وہ کھڑا ہو جائے گا، میں نے 1000 سال عبادت کی، میرا ثواب تھوڑا ہے، اور امت محمدی کے کسی شخص نے ایک رات کو عبادت کی، اس کا ثواب زیادہ ہے، یا اللہ یہ تو ناانصافی ہو گئی۔ تو میرا رب فرمائے گا سنو بھائی، بات یاد رکھ لو، یہاں بڑی پتے کی بات ہے جسے ہم تقوی، رمضان کا مقصد کیا تھا؟ تقوی۔ اب سن لیں تقوی کیا ہے۔ رب اسے کہے گا دیکھو بھائی تم 1000 سال عبادت کرتے رہے، یا تو جنت کی شوق کے لیے کہ جنت ملے گی، جنت کے لالچ میں، یا جہنم کے ڈر سے۔ یہ میرے رب نے بڑے راز کی بات بتائی ہے کہ عبادت کرتے کیسے ہیں۔ اللہ فرمائے گا تم 1000 سال عبادت صرف اس لیے کرتے رہے کہ یا تو جنت مل جائے گی، یا پھر کیا ہے دوزخ سے بچ جاؤں گا۔ لیکن جو مصطفیٰ کی امت تھی، مصطفیٰ کے امتی تھے، وہ نہ تو جنت کے شوق میں عبادت کرتے تھے، نہ جہنم کے ڈر سے عبادت کرتے تھے۔ یہ رب نے اصل طریقہ بتایا عبادت کا، مقصد کیا ہوتا ہے۔ تو پھر کیا ہے جی؟ اللہ فرمائے گا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت اس لیے کرتی تھی کہ میری اس میں رضا ہے۔ میرے رب نے کہا کرو عبادت تو کرتے تھے، میرے نبی نے کہہ دیا کرو عبادت تو کرتے تھے۔ صرف ان کو ایک مقصد ہوتا تھا، صرف ایک مقصد ہوا کرتا تھا کہ بال کا شعر میں پڑھ رہا تھا کہ رب کبھی کبھی شکوے کرتا ہے بندے سے کہ یار ہر روز مانگنے آ جاتے ہو، کبھی ملنے بھی آ جایا کرو۔ یعنی مسجد میں 5 وقت آتے ہو، رمضان کے مہینے میں ساری رات آ جاتے ہو اور مانگتے ہی رہتے ہو، جنت دے دے، پیسہ دے دے، یہ دے دے، وہ دے دے، کبھی ملنے بھی آ جایا کرو۔ تو عبادت کا مقصد اصل میں رب سے ملاقات ہونا ضروری ہے۔ مثلا وہ بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص نے 1000 سال عبادت کی، اللہ نے نبی کو وحی بھیجی، جو بھی اس وقت کے نبی تھے، کہ جاؤ بھئی وہ جنگل میں فلاں شخص بیٹھا ہے 1000 سال سے عبادت کر رہا ہے، اس کو جا کے میرا ایک پیغام سنا دو۔ ٹھیک ہے یا اللہ، پیغام لے کر چلے گئے جنگل میں، جا کے ڈھونڈا بھی فلاں فلاں تم ہی؟ ان کا جی میں ہی ہوں۔ آپ نے کہا سن لو بھئی تمہارے لیے رب کا ایک پیغام آیا ہے۔ اتنا کہا بس، اللہ کا پیغام آیا ہے۔ سو بسم اللہ، وہ خوشی سے جھومنے لگا، ناچنے لگا۔ آپ نے کہا ٹھہرو پہلے پیغام تو سن لو۔ جی بسم اللہ۔ آپ نے کہا دیکھو بھئی رب کا فرمان یہ ہے کہ وہ جو تم نے 1000 سال عبادت کی تھی وہ ہم نے قبول نہیں کی، رد کر دی۔ 1000 سال عبادت، ہماری ایک نماز رہ جائے نا فکر پڑ جاتی ہے یار قضا کرنی ہے، بنے گا کیا حساب دینا کل کو۔ ایک روزہ رہ جائے اور زیادہ فکر ہے یار کیسے رکھیں گے، رمضان میں تو سب نے رکھا ہوا ہے، نکل جاتا ہے، آگے پیچھے رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال وہ بجائے اس کے پریشان ہوتا خوشی سے جھومنے لگا، ناچنے لگا۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، ٹھہرو بھائی کیا ہو گیا تمہیں؟ تمہاری 1000 سال کی عبادت ضائع ہو گئی، تم ناچ رہے ہو خوشی سے۔ وہ عرض کرنے لگا اے اللہ کے نبی جو 1000 سال عبادت کی تھی نا، رب نے اس کا صلہ دے دیا ہے۔ اللہ کے نبی بڑے پریشان ہوئے، 1000 سال عبادت کی ضائع ہو گئی، یہ کہہ رہا صلہ مل گیا، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے پوچھا وہ کیسے؟ وہ عرض کرنے لگا اللہ کے نبی دیکھیں میرا کام تھا عبادت کرنا، میں نے کی، اس کو قبول کرنا یا اس کو رد کرنا یہ رب کا کام تھا۔ وہ پنجابی میں اکثر ہم شعر پڑھتے ہوتے ہیں، مالی دا کم پانی لانا پر مشکاں لاوے، مالک دا کم پھل پھلانا لاوے یا نہ لاوے، یہ مالک کا کام ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرتے رہنا۔ تو وہ کہنے لگا اے اللہ کے نبی میرا کام تھا عبادت کرنا، میں نے کر دی، اس کو قبول کرنا یا اس کو رد کرنا یہ رب کا کام تھا۔ اس نے قبول نہیں کی، رد کر دی، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس نے کہا صلہ کیسے مل گیا؟ وہ کہنے لگا میری دل میں خواہش تھی کہ جس رب کو میں 1000 سال سے یاد کر رہا ہوں کبھی وہ بھی تو مجھے یاد کرے نا۔ تو اس نے مجھے مقبولوں میں نہ صحیح مردودوں میں لکھ دیا، اس کے لب پہ میرا نام تو آیا ہے نا۔ تو عبادت کا مقصد، وہ جو اقبال کہتے ہیں کہ ہر روز مانگنے آ جاتے ہو
کبھی ملنے بھی آیا کرو. تو عبادت کو رب کی ملاقات سمجھا کریں. تو اللہ اس کو فرمائے گا بنی اسرائیلی کو کہ تو نے 1000 سال جو عبادت کی تھی وہ جنت کی طلب میں یا جہنم سے بچنے کے لیے کی تھی. یہ جو میرے مصطفیٰ کے عاشق ہے نا، یہ عبادت جنت یا جہنم کے خوف سے نہیں کرتے، یہ عبادت اس لیے کرتے کہ رب نے کہا کرو عبادت کر دیتے ہیں. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں قبول کر رہا ہوں کہ رد کر رہا ہوں. ہم نے روزے رکھ رہے ہیں نا، ہمیں پتہ ہے قبول ہو رہے ہیں کہ نہیں، رکھے جا رہے ہیں. نمازیں پڑھتے ہیں الحمدللہ. کسی کو پتہ ہے کہ اللہ قبول بھی کر رہا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، پھر بھی پڑھتے جا رہے ہیں. مطلب کیا ہے اس بات کا کہ امت مصطفیٰ جو ہے یہ اس کی عبادت کا تقاضا یہ ہے کہ اس لیے عبادت کرتی کہ رب کا حکم ہے تو کیے جا رہے ہیں. مالی دا کم پانی لانا پر مشکاں لاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے. تو اللہ کہے گا بھئی تیری 1000 سال کی عبادت وہ لالچ کے لیے تھی. یہ امت مصطفیٰ کی ایک رات کی عبادت لالچ کے لیے نہیں تھی، وہ صرف اس لیے تھی کہ رب کا حکم ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، راتوں کو قیام کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ رسول کا ذکر کرتے ہیں، جو ان کو ہو پاتا کر لیتے ہیں. بہرحال